جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری اور انٹرسٹنگ لیکچر بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ سی ایس ایس کے امتحان میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ کا صرف کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ بھائی کانسیپٹ کلیئر ہونے سے تو آپ کا دماغ میں جو مرضی ہو، اصل چیز یہ ہے کہ آپ لکھ کیا رہے ہیں۔ آپ کو نمبر ملنے وہ ہیں جو آپ نے 3 گھنٹے کے اندر کھپ ڈالی ہے اپنے پیپر کے اندر۔ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہے، آپ انگلش بھی بڑی اچھی بولتے ہیں، منہ بھی آپ کا ٹیڑھا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تبھی ہوگا اگر آپ صحیح کانسیپٹس کو سمجھ کے یاد کریں اور پھر اس کو آپ اپنے پیپر میں لکھ سکیں۔ اس لیے چیزوں کو یاد کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سر مجھ سے تو یاد نہیں ہوتا۔ بھائی اگر آپ سے یاد نہیں ہوتا تو پھر آپ سی ایس ایس نہ کریں، کیونکہ یاد کرنا ہے، دنیا کا ہر امتحان ہے ہی آپ کی یادداشت کا امتحان۔ ڈاکٹروں کا امتحان یادداشت کا امتحان ہوتا ہے، ان سے بکس، ویسے تو ان کی جاب میں تو بکس کھول کے وہ جاب کر سکتے ہیں، انجینئرز بک کھول کے جاب کر سکتے ہیں، پولیس والے بک کھول کے جاب کر سکتے ہیں، لائر جو ہیں وہ بک کھول کے آرگیو کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے ہی آپ کی یادداشت۔ دنیا کا امتحان تمام آپ کی یادداشت کے امتحان ہے کہ آپ کو کتنا زیادہ یاد ہے اور کتنا زیادہ سمجھ آیا ہے۔ ٹھیک ہے کچھ انگریزوں کے سسٹم ہے فن لینڈ میں اور برٹش میں او لیولز میں کہ وہ آپ کا کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں، ایم سی کیوز پوچھتے ہیں، لیکن فی الحال ہمارے یہی سسٹم ہے اور اس میں تکا شکا نہیں چلتا۔ اس میں آپ کو چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں۔ ایم سی کیوز میں تو تکے بھی چل جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے جی جو سی ہے سی کو کر دو۔ نارملی سی ہمیشہ 70% آف دا ٹائم سی ہی ہمیشہ صحیح آنسر ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک لیکچر صرف اس پہ دوں کہ آپ نے چیزیں یاد کیسے کرنی ہیں۔ یہ مجھے ایسے پتہ چلا، ہمارے سی ایس ایس کے 1974 بیچ کے ٹاپر تھے سر لیاقت نیازی صاحب، ان کے بیٹے میرے کلاس فیلوز تھے اور وہ بھی یہ میتھڈ استعمال کرتے تھے۔ وہ بھی پیپرز میں ہمیشہ انہوں نے اچھی پوزیشنز لیں اور انہوں نے پھر مجھے بھی یہ سینہ بسینہ یہ سیکرٹ ٹرانسفر کیا، اور اب میں یہ آپ کو سیکرٹ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس کو کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ طریقہ آ گیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی لائف بدل جائے گی۔ اس کے بعد کوئی بھی امتحان میں آپ جس میں آپ صحیح تیاری کریں گے تو آپ لائف میں پیچھے نہیں رہ سکیں گے، آپ کے لیے چیزیں بہت آسان ہوں گی۔ آپ کے سامنے یہ کھولتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں کہ یہ آپ کیسے اس کو چیزوں کو یاد کیسے کرنا ہے۔ آپ نے پاکستان افیئرز میں ڈیٹس بھی یاد کرنی ہے، کوٹیشنز بھی یاد کرنی ہے، بکس بھی یاد کرنے ہیں، ریسرچ آرٹیکلز آپ نے ڈھونڈنے ہیں انٹرنیٹ سے، ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ کام بہت زیادہ ہے۔ اور اس طرح آپ نے کرنٹ افیئرس کے اندر بھی امپورٹنٹ ایونٹس کی ڈیٹس یاد کرنی ہے، کوٹیشنز اس میں یاد کرنی ہے، انالیسز اس میں یاد کرنے ہیں، ریکمنڈیشنز کیا دینی ہے، پالیسی کیا ہے، گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے، اسٹیٹڈ پالیسی کیا ہے، پوزیشن کیا ہے، سٹینس کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں۔ تو آپ یہ کیسے یاد کر سکتے ہیں یہ میں اب آپ کو پڑھانے لگا ہوں۔ یہ دونوں ڈاکومنٹس آپ کے سامنے میں ہائی لائٹ بھی کروں گا اور آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے بھی اور اس کو پریکٹس کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ کم آئے گی تو آپ یوٹیوب پہ فردر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی دی ہوئی ہے، اور آپ ویسے بھی اس طریقے کو انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کافی چیزیں سمجھنے کو مل جائیں گی۔ اچھا جی، آر برینز ورک ایز کمپیوٹر، لیکن ہمارے ذہن میں جو میموری ہے وہ کیسے کام ہوتی ہے؟ وہ میموری ایسے ہوتی ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر سیل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیورون۔ یہ نیورون سیل تب کام کرتا ہے اگر آپ کی میموری میں وہ آلریڈی کسی چیز سے کنیکٹڈ ہے، تو وہ دو نیورونز کو اگر ملا دیں تو ایک نیا نیورون بن جاتا ہے۔ یعنی کہ دماغ کے اندر جو میموری ہے وہ نیورونز میں سیو ہوتی ہے، اور نیورونز تب سیو ہوتے ہیں اگر آپ آلریڈی کسی چیز کے ساتھ اس کو کنیکٹڈ رکھیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ کنیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو کنیکٹ کر لیں گے کسی اور چیز سے تو آپ کے لیے یاد کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ سر سید احمد خان کی ڈیٹ آف برتھ یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ پیدا ہوئے تھے 17 اکتوبر میں، تو اب آپ 1817 میں، تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ اگر کنیکشن بنا لیں کہ سر سید احمد خان ہیں وہ اکتوبر کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، 17 اکتوبر ان کی ڈیٹ ہے، کیا اس ڈیٹ کو کبھی آپ کے ذہن میں کوئی اور ایونٹ آتا ہے؟ کیا کسی اور کی برتھ ڈے آتی ہے؟ کیا اکتوبر 17 آپ کے ذہن میں کوئی ہے؟ اگر آپ اپنے دماغ میں کوئی ان کا کنیکشن بنا لیں تو ایک نیا نیورون ڈیولپ ہو جائے گا جس کی وجہ سے سر سید احمد خان کی ڈیٹ آف برتھ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ اور اگر آپ صرف ویسے بولتے رہیں گے سر سید احمد خان 1817 17 اکتوبر 1817 17 اکتوبر، تو آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا۔ اور میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز تو یہی ہے، نیورو پلاسٹسٹی۔ یہ ڈاکومنٹ آپ پڑھیں گے بھی، آپ کے سامنے ہائی لائٹ بھی ہو رہا ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، مجھے پاز کر کے بھی ڈاکومنٹ یہ پڑھ سکتے ہیں، میں اس پہ ٹائم نہیں ضائع کروں گا۔ امپروو کیسے کرنی ہے میموری امپروو کرنے کا ٹپ نمبر 1 ہے کہ آپ ہمیشہ ایکسرسائز بھی کریں گے اور سوئیں گے بھی ٹھیک۔ اگر آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ ڈیلی 6-7 گھنٹے نہیں سو رہے، 7-8 گھنٹے،
تو آپ اپنی میموری کو ویک کرتے جا رہے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی فزیکل ایکسرسائز یا مائنڈ کی ایکسرسائز نہیں کر رہے تو آپ اپنی میموری کو ویک کرنا شروع ہو گئے. تو آپ کے لیے میری یہ سجیشن ہے کہ ڈیلی کی بیسس پہ اپنی نیند بھی ضرور پوری کریں اور تھوڑی بہت ایکسرسائز 45 منٹس کی ایکسرسائز بھی ضرور پوری کریں. اگر آپ 6-7 گھنٹے نہیں سو رہے تو آپ کو پیپر میں ہر چیز بھول جائے گی. یہ جو لوگ ہیں نا 15 دن پڑھتے رہتے ہیں پھر 15 دن سوتے رہتے ہیں، وہ پیپروں میں بالکل بلینک ہو جاتے ہیں. تو یو ہیو ٹو میک اٹ اے ڈیلی ہیبٹ. مائنڈ کی ایکسرسائز کیسے کی جاتی ہے؟ مائنڈ کی ایکسرسائز کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کوئی چیس کھیلیں، انٹرنیٹ کے اوپر مائنڈ گیمز کھیلیں. سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ میتھمیٹیکل ایکسرسائزز کریں. 321 ملٹی پلائی بائی 499، 421 ڈیوائڈیڈ بائی 9. اس کو اگر آپ دماغ میں کریں، میتھمیٹیکل ایکسرسائزز کریں، چیس کھیل لیں یا انٹرنیٹ کے اوپر کوئی میموری بوسٹرز کی جو ہیں ان کو آپ ڈیلی تھوڑا بہت ضرور کھیل سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے ٹائم فرینڈز اور فن کے لیے ضرور نکالیں. ہیپی مائنڈ کین ایبزارب مور تھنگز ایز کمپیئر ٹو اے کرائنگ مائنڈ. انفارچونیٹلی ہمارے بچے جتنے ہر وقت روتے رہتے ہیں، پٹتے رہتے ہیں، مرثیہ گوئی کرتے رہتے ہیں اور ایسی باتوں پہ رو رہے ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک بچہ ہے، اس نے CSS کے امتحان کی تیاری کرتا رہا، میرا اسٹوڈنٹ سال بعد آیا، اس نے کہا سر میں نے تو امتحان ہی نہیں دیا. میں نے کہا کیوں نہیں دیا؟ ایسے کہتا سر اس ملک میں ڈینگی پھیلا ہوا ہے، اس ملک میں کرونا پھیلا ہوا ہے، ملک میں جاہل اور چور حکمران ہیں، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا پھٹے منہ تیرا تیرے باقی میں اب کیا کہوں. میں نے کہا کہ دل کر رہا ہے کہ تینوں لتر مارا لٹا کے تے مارا 100 تے گنا 1. تو یہ اس چیز سے نکل آئیں. آپ ہیپی مائنڈ کے ساتھ اپنی میموری کے اوپر کام شروع کریں. اچھا جی، الٹیمیٹ میموری بوسٹرز جو ہیں وہ ہیومنس کے ساتھ ٹائم گزاریں، بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، ہنسیں. لافٹر از اے گڈ میڈیسن. جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لیں یا آپ اس کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. لاف ایٹ یور سیلف، گو ٹو فن پیپل. آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو ہر وقت روتے پٹتے رہیں گے، جی بڑا غرق ہو گیا، تیاری نہیں ہو سکتی، کیسے تیاری ہوگی، CSS کا ایگزام بڑا بکواس ہے، اس ایگزام میں تو یہ نہیں ہے، اس ایگزام میں تو وہ نہیں ہے. تو یہ بکواسیات سے اور لغویات سے دور رہیں. بی اے ہیپی پرسن اور اپنی تیاری کرتے رہیں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کھانے میں آپ اومیگا 3 زیادہ کھائیں، بادام زیادہ کھائیں، نٹس زیادہ کھائیں. کوشش کریں کہ اپنی ڈائٹ میں سے چینی اور آٹا ریموو کر دیں. چینی، آٹا اور تیل بھی ریموو کر دیں. تیل اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو کوکنگ آئل مت کریں، کوئی اور دیسی گھی یا آلیو آئل وغیرہ استعمال کر لیں. اور اسی طرح آٹا جو ہے وہ گندم کا استعمال نہ کریں، جو کا کر لیں، باجرے کا کر لیں. اور اسی طرح چینی تو بالکل اپنی زندگی سے نکال ہی دیں گے، آپ کی میموری کی دشمن ہے. یہ میں نے ساری آپ کو چیزیں لکھ دی ہیں، فروٹس، ویجیٹیبلز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس اور برین کے ورک آؤٹ سے میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب ہم آتے ہیں کوکلی ٹو دا پوائنٹ کہ آپ کیا کیا چیزیں یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے. پہلا طریقہ کار یہ ہے، اگر آپ ویژول امیج بنائیں کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے، اگر آپ اس کا ویژول امیج بنا لیں گے تو آپ کو ہمیشہ وہ چیز یاد رہے گی. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک خاتون تھی کالے رنگ کی جس کا نام تھا روزا پارکس. اس نے کالی خواتین کے لیے بہت زیادہ کام شروع کیا اور وہ پہلی عورت تھی جس نے کہا کہ جی روزا پارکس، جس نے کہا کہ بس میں بھی خواتین بیٹھ سکتی ہیں، پڑھائی بھی کر سکتی ہیں. تو اگر آپ روزا پارکس کا نام یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویژول امیج کی جو ٹیکنیک ہے یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے نام کی تصویر بنا لیں. روزہ کا مطلب روزہ روز سے نکلا ہے، اور پارکس جو ہے پارک میں. تو آپ ایک دیکھ لیں کہ اس کا امیج بنا لیں کہ ایک پارک ہے، اس پارک کے اندر کالے رنگ کا ایک روز نکلا ہوا ہے. اب یہ جو مائنڈ میں نے آپ کے ایک امیج پلانٹ کر دیا ہے کہ ایک باغ ہے، باغ کے اندر پارک ہے، پارک کے اندر ایک کالے رنگ کا روز ہے. اس سے آپ کو ہمیشہ روزہ پارکس ذہن میں آئے گی، اور روزہ پارکس کالے رنگ، کالے گلاب کی وجہ سے آپ کو کالی عورتوں کی موومنٹ یاد آ جائے گی اور سارا واقعہ یاد آ جائے گا. اور اب یہ جو میں نے آپ کو 1 منٹ میں بتایا ہے، اب میرا آپ سے دعویٰ ہے کہ آپ اس کو ساری زندگی نہیں بھول سکتے. اس نام کو، روزہ پارکس کا نام آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. روز پاس کالی عورتوں کے قوانین کے لیے نافذ کرنے کے لیے اس نے بہت کام کیا، امریکہ میں کام کیا، اور اس کا امیج ہم نے بنایا کہ یہ بڑے سے باغ کے اندر کالے رنگ کا پھول ہے. تو اب یہ دیکھیں، ویژول امیجز بنانا از اے ویری امپارٹنٹ پاورفل ٹیکنیک. اگر آپ اس کو استعمال کریں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ ہے ایکراسٹک میتھڈ کا. ایکراسٹک میتھڈ یہ ہے کہ آپ ایک سینٹنس بنا لیں کسی چیز کا. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کوئی چیز یاد کرنی ہے، کوئی ایلیمنٹس یاد کرنے ہیں، ان کے فرسٹ آپ الفابیٹس یاد کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے EGBDF بنا لیا، یا 14 نکات ہیں قائد اعظم کے، ان کے آپ پہلے 5-6 چیزیں یاد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان ورڈز کا فرسٹ لیں اور اس کا ایک سینٹنس بنا لیں. جیسے ایوری گڈ بوائے ڈز فائن، EGDBF. اگر آپ نے سنا ہو تو ہم نے ایکرونیم بنایا ہوا تھا
تمام جو رینبو کے کلرز ہیں 7 کلرز ہیں ان کا ہم نے ایکرونیم بنایا ہوا تھا وب گیئر VIBGYOR. تو وائلٹ انڈیگو بلو گرین یلو اورنج ریڈ. تو آپ اس طریقے سے آپ فوری اس کو یاد کر سکتے ہیں. تو یہ ایکرونیم میتھڈ ہے. اس طرح رائمز کا میتھڈ ہے. رائمز کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے کوئی افریقہ کے تمام ملکوں کو یاد کرنا ہے تو آپ ان کو رائمز کے اس کو کسی گانے کی شکل میں لیں تو پھر بھی آپ کو یاد ہو جاتا ہے. اور میں افریقہ کے ملک ایسے ہی یاد کرتا تھا، مالی، موریتانیہ، چاڈ، سوڈان. اس کا میں ایک ردم سا بنا لیتا تھا اور آپ بھی اس کو اس طرح یاد کر سکتے ہیں. اس طرح اگر آپ نے کوئی نمبر یاد کرنے ہیں تو وہ چنکنگ میتھڈ سے آپ کر سکتے ہیں. چنکنگ میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ جیسے بچپن میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ پورے پورے فون کے نمبر یاد کر لیتے تھے کیونکہ وہ چنکس بنا لیتے تھے. 0 321 46 46 75 75. تو وہ اگر آپ یہ چنکس بنا لیں گے تو آپ کو پورا نمبر ایزیلی یاد ہو جائے گا. 0 321 46 46 75 75. تو یہ ویسے اگر آپ یاد کریں گے 0 3 2 1 4 6 4 6 7 5 7 5 تو آپ کو یاد نہیں ہوگا. اگر آپ چنکس کے ذریعے یاد کریں گے تو چیزیں یاد ہو جائیں گی. اب موونگ آن، یہ تو میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے. موونگ آن ٹو ایکچوئل ٹیکنیک. یہ پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اس ایپ میں بھی اویلیبل ہے. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ اس کو مزید سرچ بھی کر سکتے ہیں اپنے یوٹیوب کے اوپر، جہاں پہ میں نے ڈیٹیل ویڈیو بھی اس کی بنائی ہوئی ہے. تو اب ہم آتے ہیں آپ کے اس کے اوپر. جی، اس بارے میں تو ہم آلریڈی بات کر چکے ہوئے ہیں. سٹریس کو چیک رکھیں. سٹریس میں آپ کو چیزیں یاد نہیں ہو سکیں گی. برین بوسٹنگ کریں، اپنے دماغ کی ایکسرسائزز کریں، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. موونگ آن ٹو ایکچوئل. یہ 2 میتھڈ ہیں جو ہم CSS میں نے بھی استعمال کیے تھے، آپ بھی اپنی استعمال کریں گے، لنک میتھڈ اور پیگنگ میتھڈ. سب سے پہلے ہم لنک میتھڈ پہ جائیں گے. لنک میتھڈ یہ ہے، فار ایگزامپل یہ اگر میں آپ کے سامنے یہ 20 چیزیں میں نے رکھی ہیں: کارپیٹ، پیپر، بوٹل، بیڈ، فش، چیئر، ونڈو، ٹیلی فون، سگریٹ، نیل، ٹائپ رائٹر. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں یاد کرنی ہیں اور اسی ترتیب میں یاد کرنی ہے، اور اگر آپ میں درمیان میں سے کہیں پوچھوں کہ فش کہاں ہے، فش سے پہلے 2 ورڈز کیا ہیں، فش کے بعد کے 2 ورڈز کیا ہیں، اور اگر آپ کو میں کہوں کہ الٹا مجھے کر کے بتائیں تو آپ سارے کہیں گے سر یہ تو ہم 2 دن بھی لگا لیں تو ہم یاد نہیں کر پائیں گے. لیکن اب میں آپ کو ایسی ٹیکنیک بتاؤں گا کہ جس میں ابھی بیٹھے بیٹھے میں آپ کو یہ سارے ورڈز اسی ترتیب میں یاد کروا دوں گا. الٹے بھی، سیدھے بھی، درمیان میں بھی، صرف کہاں سے بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. طریقہ کار کیا ہے کہ آپ ویژول بنائیں گے اور لنکنگ کریں گے. کیا چیز ہے؟ پہلے ویژول امیج اور پھر اس کی لنکنگ. لنک میتھڈ اس کو کہتے ہیں. پہلے تصویر بنائیں گے اور پھر اس کو لنک کریں گے. اب ہم تصویر کی ایک کہانی بناتے ہیں. آپ اس کہانی کو ایک ہی دفعہ سنیں گے، یہ آپ کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے رہے گی. تو سنیں. پہلا ہے کارپیٹ. آپ اپنے ذہن میں ایک کارپیٹ بنا لیں. کارپیٹ، ایسا کارپیٹ جو بڑا عجیب و غریب سا ہو، بے شک ہوا میں اڑا ہو، لال رنگ کا ہو، موٹا ہو، ہوا ان سے نکل رہی ہو. آپ اللہ دین کا کارپیٹ اپنے ذہن میں کر لیں اور آپ سوچیں کہ ہوا میں ایک اللہ دین کا کارپیٹ جو ہے وہ اڑ رہا ہے. پھر آپ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو لنک کرنا ہے اپنے اگلے آبجیکٹ کے ساتھ اور اس کا امیج بنانا ہے. تو کارپیٹ کو پیپر سے آپ ایسے لنک کریں گے کہ کارپیٹ آپ کا ہوا میں اڑا ہے، اچانک وہ پیپر کا بن گئے، اور پیپر کا بن کے اس میں سے پیپر، جیسے آپ پیپر کے اندر سے پہ پھونک ماریں تو اس میں پیپر کی ہوا نکلتی ہے، اس کی ہوا اس طرح سے نکل رہی ہے. تو کارپیٹ ایک پیپر میں، بڑے سے پیپر میں، بالکل ایک بادل کی طرح ایک بڑے سے پیپر میں بدل گیا. اب آپ اس کے اندر سے دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے وہ میزائلز نیچے کی طرف پھینک رہا ہے باٹلز کی شکل میں. آپ سوچیں پیپسی کی باٹل اس کے اندر سے نکلتی جا رہی ہیں، نیچے آپ کے اوپر گرتی جا رہی ہیں. آپ سوچیں کہ وہ باٹلز گر رہی ہیں، اور باٹلز جب نیچے گرتی ہیں تو آپ سوچیں کہ وہاں پر ایک بڑا سا بیڈ پڑا ہوا ہے اور اس بیڈ کے اندر وہ ساری باٹلز گرتی جا رہی ہیں، گرتی جا رہی ہیں، ٹوٹتی جا رہی ہیں، اور پورا بیڈ جو ہے وہ پیپسی سے بھر گیا ہے یا بیڈ بھر چکا ہے. اب آپ سوچیں کہ اس بیڈ کے اندر ایک بڑی سی فش ہے، وہ موو اراؤنڈ کر رہی ہے، اور فش اس میں سے چھلانگ مار کے وہ ایک چیئر کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور چیئر پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتی ہے. تو اب آپ نے کیا کیا؟ ایک کارپیٹ ہوا، کارپیٹ کے اندر سے پیپر ہے، پیپر کے اندر سے باٹلز نکل رہی ہیں، باٹلز نکل کے بیڈ پہ نکل رہی ہیں، بیڈ کے اندر ایک فش ہے، فش نے چھلانگ ماری ہے، ایک چیئر پہ بیٹھ گئی ہے. چیئر کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک ونڈو ہے، اور اگر آپ ونڈو کو کھولیں گے تو آپ کو نیچے ایک ٹیلی فون واک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ٹیلی فون جو واک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے ہی آپ اس کو دیکھیں گے تو اس نے سگریٹ پینا شروع کر دی ہے. اب آپ یہاں پہ رک جائیں. یہاں پہ ہم نے 7 آئٹمز آپ کو تیار کرائے ہیں. لیس دین 1.5 منٹ میں نے آپ کو ایک کہانی بنا کے دی ہے. اور اب میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں اسکرین کو غائب کروں گا اور آپ سے پوچھوں گا تو آپ مجھے پوری کہانی خود سنا دیں گے. تو میں آپ سے کہانی چاہتا ہوں کہ آپ سنائیں، مجھے پاز کریں اور پھر میں آپ کو یہ کہانی خود بھی سنا رہا ہوں. اب آپ نے مجھے پاز کر کے اگر کھولا ہے تو آپ دیکھیں کہ پہلے کارپیٹ تھا، کارپیٹ جو ہے وہ پیپر میں تبدیل ہو گیا، پیپر جو ہے وہ باٹلز میں تبدیل ہوا، باٹلز آ کے بیڈ پہ گریں، بیڈ کے اندر سے فش تھی، فش جو ہے وہ چیئر پہ بیٹھ گئی، چیئر کے اندر سے کھڑکی کھلی، کھڑکی کے اندر سے نیچے ٹیلی فون تھا اور ٹیلی فون واک کرتا ہوا سگریٹ پی رہا تھا. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ الٹا چلیں تو آپ کا دماغ آپ کو الٹا بھی خود بخود بتا دے گا کہ ایک سگریٹ جو ہے وہ ٹیلی فون پی رہا ہے، ٹیلی فون کو آپ نے کھڑکی میں سے دیکھا ہے، کھڑکی جو ہے وہ کرسی کے اندر تھی،
کرسی کے اوپر مچھلی بیٹھی تھی، مچھلی بیڈ میں سے نکلی تھی، بیڈ کے اندر بوٹلز گر رہی تھیں اور بوٹلز جو ہیں وہ پیپر میں سے نکل رہی تھی اور پیپر ایکچولی کارپیٹ سے بنا ہوا تھا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سیدھا الٹا ہر چیز یاد ہو جاتی ہے. یہ ہمارے مائنڈ کی ایک سمپل پاور ہے. دس از کالڈ ویژول میتھڈ یوزنگ لنکنگ. تو اگر آپ نے کوئی بھی چیز یاد کرنی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سر سید احمد خان جو ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے والد صاحب کا نام سید متقی ہے اور ان کے والد کا نام متقی اور دادا کا نام ہاتھی ہے، تو آپ کیسے اس کو یاد کریں گے؟ تو میں ایسے یاد کروں گا کہ میں سر سید احمد خان کا ایک امیج بناؤں گا، ان کے والد کا نام متقی ہے، متقی سے ملتا جلتا ورڈ مجھے تکیہ لگتا ہے، تو میں کہوں گا کہ سر سید احمد خان ایک تکیہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کے دادا کا نام ہادی ہے، تو ہادی سے ملتا جلتا ہاتھی، تو میں سوچوں گا سر سید احمد خان تکیہ لے کے ایک ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ جو میں نے ایک امیج بنایا ہے، اب آپ کو ساری زندگی سر سید احمد خان کے باپ اور دادا کا نام نہیں بھولے گا. سر سید کے باپ کا نام متقی، دادا کا نام ہادی، تکیہ اور ہاتھی. تو اب آپ نے ویژول امیج بنایا ہے، اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں کل بھی آپ سے پوچھوں گا، پرسوں بھی پوچھوں گا، آپ 20 دن بعد بھی کسی سے پوچھ لیں تو آپ کو یہ بھول ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کا دماغ کام ہی ایسے کرتا ہے کہ وہ نیورونز بناتا ہے، کنیکشنز بناتا ہے، اور ہر چیز ویژول امیجز میں اسٹور ہوتی ہے. اگر آپ ویسے نمبر یاد کریں گے آپ کو کبھی یاد نہیں ہوگا، اگر آپ کتاب ایسے پڑھیں گے آپ کو یاد نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ تصویر بنا لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. کیسے؟ جیسے اگر آپ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کمرے میں آپ ایک دفعہ لک ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کھڑکی بھی ہے، پنکھا بھی ہے، چیئرز بھی کتنی پڑی ہیں، بیڈ بھی کتنا پڑا ہے. لیکن اگر آپ صرف 2 سیکنڈ کی جھلک ڈالیں اور اس کے بعد آپ آنکھیں بند کریں اور میں آپ سے سوال پوچھوں کہ کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے پنکھے ہیں، پنکھا کس کلر کا ہے، تو آپ وہ ساری چیزیں بتا دیں گے. یعنی کہ آپ 8 سے 9 چیزیں صرف 2 سیکنڈ میں آپ کی آنکھوں سے آپ نے دیکھی تو آپ نے یاد کر لیں. تو دس از دا پاور آف ویژول امیجنگ. یہ میرا پہلا میتھڈ ہے. اس کو آپ استعمال کریں گے، لیکچر آپ کو سمجھ نہیں آیا دوبارہ دیکھیں گے، نہیں سمجھ آیا پریزنٹیشن کو استعمال کریں گے، نہیں کریں گے تو یہ امیج آلریڈی ہارورڈ کارنیل کی ویب سائٹس پہ موجود ہے. پاکستان اور دنیا کی بہت ساری آرمیز اسی میتھڈ کے ذریعے پورے نقشے اپنے سولجرز کو یاد کراتی ہیں. آپ نے بھی اس کو استعمال کرنا ہے. اور یہ میں نے آپ کے سامنے وہ ساری سٹوری لکھ کے بھی رکھ دی ہے. ایکسکیوز می، آپ یہ دیکھ لیں یہ ساری سٹوری. کارپیٹ کیسے پیپر بنائے، پیپر کے بعد وہ کیسے بنائے. اس میں کچھ چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یور مینٹل پکچر مسٹ بی ریڈیکولس اینڈ illogical. اگر آپ سمپل چیز بنائیں گے کہ کارپیٹ زمین پہ پڑا ہوا ہے، اسی کے اوپر پیپر پڑا ہوا ہے، اسی کے اوپر چیئر پڑی ہوئی ہے، تو آپ کو کبھی بھی یاد نہیں ہوگا. جتنا مضحکہ خیز، ایکسینٹرک، کلرفل، فل آف لائف، عجیب و غریب تصویر ہوگی اتنا ہی آپ کو فوری یاد ہو جائے گی. جتنا آپ سمپل پکچر بنائیں گے اتنی آپ کو یاد نہیں ہوگی. تو آپ کا دماغ عجیب و غریب چیزیں یاد رکھتا ہے. آپ کو بچپن میں بھی بہت اچھی ٹیچر یا بہت بری ٹیچر ضرور یاد رہے گی. کوئی بہت بدتمیز بچہ یا بہت اچھا بچہ ضرور یاد رہے گا جو ڈیفرنٹ ہوگا. روٹین کے بچے، روٹین کی چیزیں آپ کا دماغ کیپچر ہی نہیں کرتا، وہ یاد نہیں رہتی. تو آپ ان امیجز کو عجیب و غریب بنائیں گے اور ان کے لنکس جو ہیں وہ پھر آپ کرتے جائیں گے. اسی طریقے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو 3-4 ورڈز بھی جو ہیں وہ سکھا دیا جائے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایسا ورڈ سکھانا چاہتا ہوں. ایک ورڈ ہے پینڈیمونیم. اب پینڈیمونیم کا مطلب میں آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا، لیکن میں مطلب آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں. اب پینڈیمونیم آپ اپنے ذہن میں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا. آپ پہلے اس کی تصویر بنائیں. تو میرے ذہن میں تو پینڈیمونیم سے آتا ہے ایک پانڈا اور ایک ایلومینیم. تو پانڈا اور ایلومینیم آپ نے اس کی تصویر بنا لی، پینڈیمونیم سے پانڈا اور ایلومینیم. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، پینڈیمونیم کا مطلب ہوتا ہے ایک میہم، ایک شور و غوغا، عجیب و غریب شور، بے ہنگم سا شور. تو آپ یہی سوچیں کہ ایک پانڈا جو ہے وہ ایلومینیم کو بجائی جا رہا ہے اور شور و غوغا اور تباہی مچا رہا ہے اور چیزیں توڑ رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے پینڈیمونیم، پانڈا اور ایلومینیم کے مکسچر سے آپ کو یہ ورڈ میں نے یاد کرا دیا، اور آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہے گا کہ وہ شور مچا رہا ہے، شور و غوغا، میہم اور عجیب و غریب. دیر واز اے پینڈیمونیم ان دا ہال وین آئی انٹرڈ ان دا کلاس. اب یہ میں نے بڑا عجیب و غریب مشکل سا ورڈ آپ کو سکھا دیا ہے اور آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہے گا، آپ کبھی اس کو بھول نہیں سکتے. تو یہ جناب آپ کا سارا لنکنگ میتھڈ ہے، میں نے آپ کو سارا کر دیا ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک اور اگزامپل دینا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ آپ نے 10 کام کرنے ہیں. جیسے آپ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کے ٹاپ 10 آرٹیکلز یاد کرنا چاہتے ہیں، فرسٹ 10 آرٹیکلز. تو اس کو سمپل طریقے میں یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے کہ آپ نے یہ 10 آرٹیکلز یاد کرنے ہیں. نمبر 1 پہ یہ کرنا ہے، 2 پہ یہ کرنا ہے، 3 پہ یہ کرنا ہے، 4 پہ یہ کرنا ہے، 5 پہ یہ کرنا ہے، 6 پہ. تو آپ کیسے یاد کریں گے اور وہ کیسے وہ کریں گے؟ تو اب اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. یہ اس تصویر کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں گا. فار ایگزامپل نمبر 1 پہ فیڈ دا کیٹ ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اس کو سلی سی ایک پکچر بنا لیں اور پکچر کے ساتھ آپ اس کو ساتھ کر سکتے ہیں. اس میں کیونکہ اس میتھڈ کو ہم پیگنگ میتھڈ کہتے ہیں، اس میں آپ نے نمبرز یاد کرنے کا بھی طریقہ بنانا ہے.
تو نمبر یاد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو نمبر ہے نا 1 سے لے کے 10 تک، آپ ان نمبروں کی بھی تصویریں بنا لیں. جیسے 1 کی آپ تصویر جو ہے بن بنا سکتے ہیں، 2 کی شو بنا سکتے ہیں. 1 بن ملتا جلتا ہے، 2 شو، 3 ٹری ملتا جلتا ہے، 4 ڈور ملتا جلتا ہے، 5 ہائیو، ہائیو کا مطلب چھتا، 6 کا مطلب سٹکس، 7 کا مطلب ہیون، 8 کا مطلب گیٹ، 9 کا مطلب ہے لائن، 10 کا مطلب ہے ہین. اب یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ ورڈز اس سے ملتے جلتے ہیں، تو میں نے ورڈز کی بھی تصویریں بنا لی ہیں. 1 سے لے کے 10 تک جو ورڈز ہیں ان کی آپ ایک دفعہ تصویریں بنا لیں. اگر آپ ان کی تصویریں بنا لیں گے تو آپ کو نمبرز بھی یاد ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے وہ بھی بہت آسان ہو جائے گا. فار ایگزامپل فیڈ دا کیٹ ہے، نمبر 1 پہ آپ نے فیڈ دا کیٹ کرنا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس ایک بڑا سا بن پڑا تھا اور بلی آئی ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے بن چھین کے بھاگ گئی ہے. اب یہ میں نے کہانی بنائی ہے، عجیب و غریب سی کہانی بنائی ہے کہ ایک بلی آئی ہے، آپ کے ہاتھ پہ چک مارا ہے، اس نے بن آپ سے چھین کے لے گئی ہے. اب یہ امیج ہے، اب آپ اس کو بھول جائیں. اب آپ کا دماغ اس کو بھول بھی نہیں سکتا. میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھولیں، ٹرائی کریں. forget it, moving on. 2 کیا ہے جی؟ 2 کا میں نے آپ کو بتایا تھا شو. تو آپ اور شو اور 2 پہ کام کیا کرنا ہے؟ پک اپ یور ٹوائز. تو آپ سوچیں کہ آپ کا ایک شو ہے اور شو کے اندر سارے ٹوائز آپ کے بیٹھے ہیں، اور شو جو ہے گاڑی کی طرح زوم کر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گیا. اب آپ اس امیج کو بھی بھول جائیں. 3 جو ہے وہ ٹری ہوتا ہے، اور 3 پہ لکھا ہوا ہے آئس کریم لے کے آنی ہے. تو آپ سوچیں کہ آئس کریم کا ایک ٹری ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر آئس کریم کا ایک ٹری ہے، کارنیٹو ہے، میگنم ہے، وہ آپ کے اوپر گری جا رہی ہے. 4 جو ہے وہ ڈور ہے، اور 4 پہ کام کیا کرنا ہے؟ بگ ٹومیٹو. تو آپ سوچیں کہ جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا ہے، آپ کے منہ پہ ایک بہت بڑا ٹومیٹو گرا ہے. تو میں آپ کو یہ سارا نہیں کراؤں گا، کوئکلی میں آپ کو صرف ان کی تصویریں بتا دوں گا. فیڈ دا کیٹ پہ تو میں نے آپ کو بند کر دیا ہے. 2 پہ آپ دیکھیں تو ایک شو ہے، اس کی تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں ٹوائز بیٹھ کے جا رہے ہیں. 3 پہ یہ ٹری ہے جس میں آئس کریم لگی ہوئی ہے. 4 پہ یہ ڈور ہے جس کو کھولتے ساتھ ہی آپ پہ ٹماٹر گرا ہے. 5 پہ ہائیو ہے، تو آپ سمجھیں اس پہ آپ نے پین کیک لے کے جانا تھا 5 پہ. تو آپ ہائیو کو آپ نے چھیڑا ہے، اور اب وہ سارا چھتا آپ کے پین کیکس کو لے کے جا رہا ہے. تو اب میں اس امیج کو بند کرتا ہوں، اور اب میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں، تو آپ خود بخود مجھے بتا سکیں گے کہ 1 پہ کیا ہوا تھا، 2 پہ کیا ہوا تھا، 3 پہ کیا ہوا تھا، 4 پہ کیا ہوا تھا. 3 آٹومیٹکلی آ گیا ٹری. ٹری پہ آپ کا دماغ خود آپ کو بتائے گا کہ ٹری جو وہ ہے جس کے اوپر آئس کریم اگ رہی ہے. 4 جو ہے وہ ڈور ہے، تو آپ کو خود ذہن میں آپ کا دماغ بتائے گا کہ ڈور کھولیں گے تو ٹومیٹو گرے گا. 2 پہ شو ہے، تو شو آپ کا دماغ خود بتائے گا کہ شو کے اندر سارے ٹوائز بیٹھ کے بھاگ گئے. تو یہ پیگنگ میتھڈ ہے اور لنک میتھڈ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ٹرائی کریں. یہ میں نے صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کو انٹروڈیوس کروں. آپ اس میں کیسے چیزیں یاد کریں گے یہ اب آپ کا کام ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ 1817 میں پیدا ہوئے تھے. تو 1857 1817. 1 کا مطلب ہے بن، اور 8 کا مطلب ہے گیٹ. تو آپ سوچیں کہ ایک بن ہے، بن کے اندر ایک گیٹ بنا ہوا ہے، گیٹ کے اندر، اور وہ ایک جنت میں کھل رہا ہے، اور جنت کے اندر سر سید احمد خان آپ کو تکیے اور ہاتھی پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اگر آپ یہ امیج بنا لیں تو خود بخود آپ کو یاد رہے گا کہ سر سید احمد خان کے باپ دادا کا کیا نام تھا، اور بن اور گیٹ اور ہیون سے آپ کو 1817 یاد آ جائے گا. اور آپ نے ان امیجز سے گھبرانا نہیں ہے. جب آپ پہلی دفعہ چیزیں یاد کرتے ہیں تو یہ امیجز آپ کے ذہن میں رہتے ہیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم، 1 مہینے بعد یہ امیجز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ جس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں وہ چیز خود بخود آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گی. میں نے بہت ساری نہرو رپورٹ، کیبنٹ مشن پلان، 3 جون پلان، کانسٹیٹیوشن کے بہت سارے آرٹیکلز، وہ سارے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 203 جو ہے وہ فیڈرل شریعت کوڈ کے بارے میں ہے. تو میں نے اس کی ایک تصویر بنا لی اور اپنے ذہن میں رکھی، اور اس طرح یہ ہر چیز جو ہے وہ آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. آپ یہ سارے باقی والی پریکٹس جو ہے وہ اس پہ ضرور کریں. اسی پریزنٹیشن کے اوپر پریکٹس بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اس کو فوکس کریں. اس پہ اگر کوئی کویشچنز ہیں تو آپ پوچھیں گے، اور پھر ہم آپ کو اس کا رپلائی کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ.